بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے پیارے عزیز دوستو، برادر عزیز حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب دامت برکاتہم نے مجھے حکم دیا، میں ان کے حکم کی تعمیل میں اس جگہ پر بیٹھ گیا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچوں وقت کی نمازیں، جمعہ کی نماز اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک، اور رمضان المبارک کا روزہ اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک کے گناہوں کے لیے کفارہ یعنی گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ نماز جمعہ امت محمدیہ کی ایک خصوصیت ہے۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے تجویز ہوا، نصارہ کے لیے اتوار کا دن منتخب ہوا۔ جمعہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والی نماز اپنی امت کو مرحمت فرمائی۔ اس جمعہ کے دن کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں حدیث پاک کے اندر آئی ہیں۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو سید الملائکہ جبریل امین کو زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے بھیجا۔ جبریل امین زمین پر تشریف لائے، مٹی کے اٹھانے کا ارادہ کیا تو زمین نے سوال کیا کہ میرا لے جا کر کے کیا کرو گے؟ فرمایا کہ رب کائنات تجھ سے ایک مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرے گی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کرے گی۔ اگر وہ اللہ کے حکم کو پورا کرے گی تو اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس بنا رکھا ہے جسے ہم اور آپ جنت کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گی تو اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے ایک جیل خانہ بنا رکھا ہے جسے ہم اور آپ جہنم کے نام سے جانتے ہیں۔ زمین نے رونا دھونا شروع کیا، گریہ وزاری کی۔ جبریل امین زمین کے حال پر ترس کھا کر خالی ہاتھ واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یکے بعد دیگر میکائیل و اسرافیل کو بھیجا۔ زمین نے ان کے سامنے بھی رونا دھونا شروع کیا، لیکن وہ بھی زمین کے حال پر ترس کھا کر خالی ہاتھ واپس تشریف لے گئے۔ سب سے اخیر میں اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان کے سامنے بھی رونا دھونا شروع کیا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ فرمایا جس احکم الحاکمین نے، جس بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے، تجھ سے زیادہ اطاعت کا وہ مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مختلف جگہوں کی، مختلف ملکوں کی مٹی اٹھائی، کہیں آسٹریلیا کی، کہیں لنکا کی، کہیں فیجی کی، کہیں ہندوستان کی، اور کہیں پاکستان کی، اور کہیں سے نرم مٹی اٹھائی، کہیں سے سخت مٹی اٹھائی، اور کہیں سے کالی مٹی اٹھائی، کہیں سے سفید مٹی اٹھائی۔ اس مٹی کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مٹی پر رب کائنات نے 40 دن تک بارش برسائی۔
اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اس مٹی پر 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو یہ جمعہ کا دن جو ہے جمع ہونے کا دن ہے، اور دوسرے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں، خوشی کم ہے۔ تو اس روایت سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اسی مٹی پر جب 40 دن تک بارش برسائی تو اسی مٹی سے اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کا جسم اطہر تیار کیا۔ تو وہ کون سا دن تھا؟ وہ جمعہ کا دن تھا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کا جسم عالی تیار ہو گیا، اس کے اندر روح ڈالی گئی، تو جب اس کے اندر روح ڈالی گئی تو سیدنا آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہہ کر اپنے رب کریم کا شکر ادا کیا، اور تمام فرشتوں نے اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کہا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے جمع ہونے کا دن ہے، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کیا گیا تھا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا قصی بن کلاب لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے اور یہ بتلایا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، جب وہ تشریف لے آئیں تم سب ان کا اتباع کرنا اور اپنا سب کچھ ان کے اوپر قربان کر دینا، اور ایک بکرا بھی ذبح کیا کرتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے جمع ہونے کا دن ہے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ سلمان جانتے ہو اس جمعہ کے دن کو جمعہ کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا جسم عالی تیار کیا گیا تھا، مٹی جمع کی گئی تھی، تو یہ مٹی کے جمع ہونے کا دن ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے جمع ہونے کا دن ہے، جیسے ہم اور آپ یہاں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سید الملائکہ جبریل امین تشریف لائے اور ایک طباق سا لے کر کے حاضر ہوئے جس کے اندر نور ہی نور محسوس ہو رہا تھا۔ تو جناب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال فرمایا کہ سید الملائکہ، اے میرے خلیل، یہ کیا چیز ہے جو اتنا روشن اور چمکدار ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جمعہ کا دن ہے جو اتنا روشن اور چمکدار ہے، اور زمین پر تو تمہارے یہاں اس کا نام یوم الجمعہ ہے، اور ہمارے یہاں آسمانوں پر اس کا نام یوم المزید ہے۔ جناب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال فرمایا کہ وہاں تو ہر چیز پہلے سے زائد موجود ہے، پھر اس کو زیادتی کا دن کیوں کہا گیا؟ تو عرض کیا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، اور وہ جمعہ ہی کا دن ہوگا، اس لیے اس کو زیادتی کا دن کہا گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کے اندر ایک کالا نشان بھی نظر آ رہا تھا، جیسا کہ کسی حسین خوبصورت آدمی کے چہرے پر تل نظر آ جانے سے اس کا حسن اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جواب مرحمت فرمایا گیا کہ یہ کالا نشان قیامت کا نشان ہے، کیونکہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے وہ مٹی جمع کرائی، تو وہ جمعہ ہی کا دن تھا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی
تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا گیا تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اس زمینی دنیا پر بھیجا گیا تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ اور جب سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی اماں حوا سے جبل رحمت پہاڑ پر ملاقات ہوئی 200 سال کے بعد تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ اور ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے بننے کا دن جمعہ کا دن اور دنیا کے ختم ہونے کا دن جمعہ کا دن۔ تو غنیمت جان لو مل جل کر بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، معلوم نہیں کون کب کس وقت میں کس سے جدا ہو جائے، کیا پتہ موت کا کب پیغام آ جائے، کیا پتہ زندگی کی کب آخری شام آ جائے۔ ہم تو اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی کسی انسان کے کام آ جائے۔ ہر ایک انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ میری زندگی سے ہر انسان کی زندگی کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی یہاں جب کوئی شخص بیعت ہونے کے لیے آتا تو حضرت فرماتے کہ بھائی نہ تو یہاں کسی کا صوفی بنایا جاتا ہے، نہ یہاں کسی کا حافظ بنایا جاتا ہے، نہ یہاں کسی کا عالم بنایا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے کہ یہاں تو صرف انسان بنایا جاتا ہے۔ انسان تو ہم بھی نہیں لیکن انسانوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے جانوروں کی گائے اور بکری جو انسان کو ہر طریقے سے فائدہ پہنچاتی ہے، اور دوسری قسم ہے جانوروں کی سانپ اور بچھو اور درندہ جو انسان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضرت فرماتے کہ اگر تم گائے اور بکری والے اوصاف ان جیسی صفت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے کہ تم ہر انسان کو فائدہ پہنچاتے رہو، ہر انسان تم سے فائدہ اٹھاتا رہے، تو تم لومڑی اور گیدڑ والے اوصاف ان جیسی صفت اپنے اندر پیدا کر لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تم کسی کو فائدہ پہنچاؤ۔ حضرت فرماتے کہ اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو تم حقیقت میں سانپ اور بچھو کی طرح ہو۔ آج حقیقت میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اس کی جان لینا چاہتا ہو یا اس کا مال لینا چاہتا ہو یا اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہتا ہو یا اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہو۔ آج ہر انسان اس چکر میں لگا ہوا ہے۔ لین دین کے معاملات بالکل ختم ہو گئے، بھائی بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں، رشتہ دار کو دینے کے لیے تیار نہیں، دوست کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب سے 20 25 30 سال پہلے تمام دنیا کے لوگ ادھار لین دین کر کے اپنے کاروبار بھی چلایا کرتے تھے، اپنی گھرستی بھی چلایا کرتے تھے، اور جو تقاضے آتے تھے ان کو بھی ادھار لے کر پورے کر لیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے لے کر دبانا شروع کر دیا، غبن کرنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا، تو لین دین کے معاملات بالکل ختم ہو گئے اور سود کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ لین دین کرنے والوں کی تعداد اس قدر بڑھتی چلی گئی کہ جس سے چاہیں اس سے لے سکتے ہیں، جس وقت چاہیں اس وقت لے سکتے ہیں۔ مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی حضرت کے ایک مرید حضرت کے پاس تشریف لائے، مولانا افضال صاحب بالو ٹھولے کے رہنے والے، اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت جی ایک میرا رشتہ دار آیا ہوا ہے، مجھ سے کچھ پیسے ادھار لینا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اس کو ادھار دے دوں؟ حضرت نے فرمایا کہ ادھار ہرگز نہ دینا، اگر اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے، وسعت دی ہے، تو اس کی کچھ مدد کر دو، اور جب اس کی مدد کرو
تو اپنے دل کے اندر یہ فیصلہ کر لو کہ یہ پیسے واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اگر پیسے واپس لینے کا مطالبہ کرو گے تو رشتہ داری ختم کرنی پڑے گی، اور اگر رشتہ داری رکھنا چاہو گے تو پیسے ختم کرنے پڑیں گے۔ آج کے دور میں برادری میں اور معاشرے میں جتنا بگاڑ لین دین کی بنیاد پر آیا، اس سے زیادہ بگاڑ معاشرے میں کسی چیز سے نہیں آیا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج بہت ساری اسکیمیں چلی ہیں کہ کارخانے پر لے لو لون، کارخانے کے ساتھ فیکٹری بنانا ہے تو اس پر لے لو لون، اپنے مکان اور پلاٹ اور دکان پر لے لو لون، اور اپنے کاروبار پر لے لو لون، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ بچہ اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی ایجوکیشن کے لے لو لون۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہیں پر اکتفا نہیں ہوا، بے شرمی اور بے حیائی کی حد ہمارے مسلمانوں کی یہاں تک پہنچی کہ اپنی عورتوں پر بھی لے لو لون۔ یہ سلسلہ چلا ہوا ہے۔ سود کے 70 درجے ہیں۔ سود کا سب سے ادنا درجہ ماں سے زنا کے برابر ہے، اور سود کا 1 درہم یہ جانتے ہوئے کھانا کہ یہ سود ہے، 36 مرتبہ زنا سے بڑھ کر اس کا گناہ ہے۔ لقمہ حرام سے 40 دن تک کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، بھلے کسی نے جانے میں کھایا یا انجانے میں کھایا۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے المعجم الاوسط میں ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں، جو بھی دعا مانگوں ضرور قبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، پاک صاف اور حلال روزی حاصل کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے، جو بھی دعا مانگو گے ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، روئے زمین کی ان نعمتوں کو کھایا کرو جو حلال اور پاک ہوں۔ جس انسان کا گوشت پوشت حرام لقمے سے حرام مال سے پلا ہو، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو مال حرام سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر چاہتے ہو ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو آپ کمانے میں حلال طریقہ اختیار کریں۔ آپ چاہیں، اگر آپ نے حرام لقمہ کھا لیا ہے اور حرام لقمہ کھانے کے بعد آپ 24 گھنٹے طواف کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، دن میں روزہ رکھتے رہیں اور رات بھر اللہ کی عبادت میں گزاریں، ہر وقت توبہ استغفار بھی کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کوئی عمل تمہارا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔